آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں 3 عشرے، پہلا عشرہ فرمایا وہ رحمت کا عشرہ ہے، اور درمیانہ عشرہ وہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور آخری عشرہ آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ علماء اکرام نے، محدثین نے اس کی تشریح میں لکھا، فرمایا کہ امت میں 3 قسم کے طبقات ہیں، 3 قسم کے طبقات امت میں پائے جاتے ہیں۔ ایک قسم کا طبقہ وہ ہے جو سارا سال عبادت کرتا ہے، نمازوں کا اہتمام بھی کرتا ہے، تقوی کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ یہ وہ ہیں جو اللہ کے قریب ہیں، نیک لوگ ہیں، پرہیزگار ہیں، تقوی رکھنے والے۔ یہ وہ طبقہ ہے جو سب سے اعلیٰ طبقہ ہے۔ اور ایک طبقہ امت کا وہ ہے جو درمیانے درجے کا کمزور طبقہ ہے، وہ نمازوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں لیکن کبھی ان سے کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، وہ کبھی تقوی بھی اختیار کرتے ہیں تو کبھی نافرمانی کی طرف بھی چلے جاتے ہیں۔ تو وہ درمیان کے لوگ ہیں، تو کبھی عبادت کی تو کبھی انہوں نے نادانی کر دی، کبھی کوئی اللہ کا حکم پورا کیا تو کبھی اللہ کا حکم توڑ دیا، کبھی کوئی نیکیاں کما لی تو کبھی نافرمانی کر دی۔ تو یہ درمیانے قسم کے طبقے کے لوگ ہیں، کبھی عبادت کی تو کبھی نہیں کی۔ تیسرے قسم کا طبقہ وہ ہے جو سب سے بڑا نادان طبقہ ہے، سب سے کمزور طبقہ۔ یہ وہ ہے جو بیچارہ سارا سال نماز سے دور، اللہ کے حکموں سے دور، پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دور، وہ ہمیشہ نافرمانی میں لگا رہتا ہے، گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہتا ہے، رب چاہی زندگی کو چھوڑ کر من چاہی زندگی گزارتا ہے، رحمان کے راستے کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پر یہ طبقہ چل رہا ہوتا ہے، اور گناہ کر کر کے، نافرمانیاں کر کر کے، گناہوں کی دلدل میں پھنس کر اپنے اوپر جہنم کو واجب کر چکا ہوتا ہے۔ یہ تیسرا طبقہ امت کا جو سب سے کمزور طبقہ، سب سے زیادہ خسارے والا طبقہ، سب سے زیادہ محروم طبقہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی دیکھیے، اللہ نے اس رمضان کو ایسا افضل و اعلیٰ بنایا، اور اس رمضان میں اللہ نے ایسا قرب رکھا، اپنی ایسی محبت رکھی، اللہ نے ایسی عنایتیں رکھی کہ اس رمضان میں کسی بھی طبقے کو محروم نہیں کیا۔ ہر طبقے کے لیے اس رمضان میں مغفرت موجود ہے، سامان رحمت موجود ہے، سامان بخشش موجود ہے۔ ہر طبقے کے لیے استفادہ کرنے کے ذرائع رمضان میں موجود ہیں۔ کوئی بھی طبقہ اس رمضان سے محروم نہیں ہو سکتا۔ ہر قسم کا طبقہ چاہے گا تو اس رمضان کی رحمت کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ علماء نے اس کی تشریح میں یوں فرمایا کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے، پہلا عشرہ شروع ہوا، جو نیکوکار لوگ ہیں پہلے عشرے سے ہی وہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن جاتے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا، ان کے کھاتے میں رحمتوں کی آبشاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں، نیکیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے رمضان کا اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، سو ان کے لیے اللہ کی رحمتوں کی آبشاریں برسنا شروع ہو گئی، اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا، اور سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ پہلا وہ طبقہ جو نیکوکار لوگوں کا ہے، یہ پہلے دن سے ہی مستفید ہونا شروع ہو جاتا ہے، پہلے عشرے سے ہی ان کو رحمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو 10 دن گزرنے کے بعد اب دوسرا عشرہ آ گیا، جسے مغفرت کا عشرہ قرار دیا گیا۔ علماء اکرام نے لکھا کہ وہ درمیانے درجے کے لوگ جو سارا سال گناہ کرتے رہے اور کبھی عبادت بھی کرتے رہے، اللہ کے حکموں کو پورا بھی کیا، کبھی اللہ کے حکموں کو توڑا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی محروم نہیں کیا۔ فرمایا کہ یہ درمیانے درجے کے لوگ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے حقدار بن جائیں تو پہلے عشرے کو اہتمام سے گزاریں۔ پہلا عشرہ 10 دن روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، گناہوں سے بچنا، تلاوت کلام پاک کا اہتمام، ذکر الہی کا اہتمام۔ جب 10 دن یہ اہتمام سے گزارتے ہیں، اچھے طریقے سے روزے اور تراویح بجا لا کر، جب یہ 10 دن گزار کر ان کے لیے جب 11واں دن شروع ہوتا ہے جو مغفرت کا عشرہ ہے، تو فرمایا کہ اب یہ لوگ بھی
مغفرت کے حقدار بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمانا شروع کر دیتے ہیں، ان کے گناہ دھلنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی نافرمانیاں مٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کی محبت ان کے دلوں میں سمانا شروع ہو جاتی ہے کہ 10 دن انہوں نے اچھے گزارے، اب یہ مغفرت کا عشرہ آیا، اب یہ مغفرت کے حقدار بن گئے۔ جب یہ مزید 10 دن مغفرت کے عشرے والے اچھے طریقے سے گزارتے ہیں تو اللہ ان کو پاک و صاف فرما دیتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، تو یہ بھی انہی لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں جو نیکوکار تھے کہ انہوں نے 2 عشرے اچھے طریقے سے گزارے ہیں، لہٰذا کمی کوتاہیاں معاف اور یہ مغفرت کے حقدار بن گئے۔ اب فرمایا تیسرا طبقہ رہ گیا، جو تیسرا طبقہ سب سے زیادہ خسارے میں پڑنے والا، سب سے زیادہ محروم طبقہ، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے لوگ، ہمیشہ اللہ کی نافرمانی میں لگے رہنے والے لوگ، فرمایا کہ ان کو بھی اس مہینے میں محروم نہیں کیا گیا۔ فرمایا کہ اگر یہ لوگ بھی پہلے عشرے سے ہی شروع ہو جائیں، پہلے دن سے ہی روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کا اہتمام، تلاوت کلام پاک کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام، یہ وہ لوگ جو 11 مہینے تک گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، لیکن رمضان کی انہوں نے قدر کر لی، پہلا عشرہ اچھے طریقے سے گزارا، دوسرے عشرے میں آ گئے، مغفرت کے عشرے میں بھی انہوں نے رمضان کو اچھی طریقے سے گزارا، پورے 10 دن تک سارے آداب بجا لاتے رہے، اللہ کے حکم کو پورا کرتے رہے، روزے رکھتے رہے۔ فرمایا کہ اب 20 دن گزرنے کے بعد تیسرا عشرہ شروع ہوگا، جو آخری عشرہ ہے، جو آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ یہ تو گناہ کر کر کے اپنے اوپر آگ کو لازم کر چکے تھے، اتنے گناہ کر بیٹھے تھے کہ اپنے اوپر جہنم کو واجب کر چکے تھے، لیکن اللہ نے ان کو یہ سعادت نصیب فرمائی کہ ان کی زندگی میں رمضان کی مبارک گھڑیاں آ گئی اور اللہ نے ان کو توفیق دے دی، اور انہوں نے پہلا عشرہ بھی اچھے طریقے سے گزارا، دوسرا عشرہ بھی پابندی کے ساتھ گزارا۔ اب یہ تیسرے عشرے میں آئیں گے تو دونوں عشروں کی روزوں کی برکت سے، تراویح کی برکت سے، تیسرے عشرے میں آگ سے آزادی ملنا شروع ہو جائے گی، جہنم سے خلاصی ملنا شروع ہو جائے گی۔ جب یہ آخری عشرہ مکمل اہتمام کے ساتھ گزاریں گے تو جب رمضان مکمل ہوگا، ان کے بھی سارے گناہ ختم ہو چکے ہوں گے، اللہ ان پر بھی شان رحیمی فرما چکے ہوں گے، اللہ ان کو بھی بخشش کے پروانے عطا فرما چکے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی درگزر کر کے معاف کر کے پاک و صاف فرما دیں گے۔ اللہ اکبر! کیسا برکتوں والا، رحمتوں والا، نیکیوں کے سیزن کا مہینہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے طبقے کو مستفید کر دیا۔ گناہ گار بھی اس رمضان میں بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو بیچارے نادانیاں کرتے رہے، شیطان انہیں مایوس کرتا رہا کہ تمہارے لیے نجات کی کوئی صورت نہیں، ان سے عرض ہے کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، آؤ اس رمضان سے بہاریں لوٹ لو، اس رمضان سے حاصل کر لو، رمضان کی گھڑیوں کو قیمتی بنا کر اللہ کو راضی کر لو۔